Welcome to Ders Al Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ، نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پردے پر۔ پردہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم پر فرض ہیں، اور جن سے روکا ہے وہ کرنا حرام ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے پردہ کرنے کی، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ پردہ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، مگر پردہ صرف اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، مگر پردہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، and it's absolutely best for us and that's it۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو نہیں کر پا رہے، جبکہ پردے کا حکم کچھ لمیٹڈ عورتوں کے لیے نہیں، یہ تمام مومن عورتوں کے لیے آیا ہے، جو کمپلسری کر دیا گیا ہے مومن عورتوں پر۔ یہ اللہ کی طرف سے محض ایک ایڈوائس نہیں بلکہ حکم ہے۔ ایڈوائس کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دنیا میں دیکھ لیں، کوئی کسی کو ایڈوائس دے کسی بھی بات کی، تو اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور جب کوئی حکم دے، جیسے کوئی پیرنٹس حکم دے، ٹیچر حکم دے، تو وہ آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کام ہم نہ کریں تو ہم نے ان کو آنسر دینا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کام کیوں نہیں کیا۔ اگر وہی ہمیں ایڈوائس دے رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا ایسے کرنا، تو اب وہ ہماری مرضی ہے ہم ان کی ایڈوائس کو فالو کریں یا نہ کریں، مگر ان کے حکم کو ماننا ہے ہم نے، اور اگر ہم نے نہیں مانا تو ہم جواب دیں گے۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا النبی لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور امت مسلمہ کی عورتوں سے کہیں کہ جب وہ باہر جائیں تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جا سکیں، اور تاکہ ان کو کوئی پریشان نہ کرے۔ تو کیا ہم اللہ کا حکم فالو کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یعنی اللہ نے صرف ان کو ہی حکم دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں مسلمان خواتین تھیں۔ کیا یہ حکم ہمارے لیے نہیں تھا؟ بالکل ایسا نہیں، بلکہ یہ حکم پوری امت مسلمہ کے لیے جو قیامت تک آئے گی، کیونکہ آیت تب منسوخ ہوتی ہے جب اس کی جگہ کوئی آیت آ جائے اور اس میں آیا ہو کہ اللہ کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، یا حدیث میں آیا ہو، تو ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ تو پھر یہ ہمارے لیے حکم قیامت تک ہے۔ اور اللہ نے اس وقت کی عورتوں سے، صحابیات سے پردہ کروایا، یعنی امت کی سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کروایا، سب سے بہترین مردوں کے لیے، مردوں سے۔ تو بہترین عورتوں کو بہترین مردوں سے پردہ کروایا، اور مسلمان عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کروایا۔ تو اب باقی کیا بچا؟ اللہ اکبر۔ آج بس ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ، تو کیا صحابیوں کے دل پاک نہیں تھے؟ تو یہ فضول قسم کی ہماری ریزنز ہوتی ہیں
فضول قسم کی پردہ نہ کرنے کی۔ دیکھیں، پردہ ایک ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ ہمیں دکھ رنج نہیں پہنچانا چاہتے۔ اللہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں حکم دیتے ہیں، اور ہم سے بہترین اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان۔ تو اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا تو اس میں ہماری ہی بہتری ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو کیا آج ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہم مخالفت نہیں کر رہے؟ تو ہم قیامت کے دن اپنی اس ناپردگی کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا، یا ہم تک قرآن کی آیت نہیں پہنچی، یا ہم تک حدیث نہیں پہنچی؟ کیا حکم دیں گے؟ یا ہم ماڈلنگ کے زمانے میں رہتے تھے، بہت ہی ماڈرن زمانہ تھا، تو ہم وہ رول فالو نہیں کر پائے، یا وہ حکم فالو نہیں کر پائے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ کیا ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے ہم اللہ کو؟ جبکہ یہ بالکل کوئی جواب ہی نہیں بنتا، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب پردے کا حکم آیا تو رات کے وقت آیا، تو کچھ لوگوں کو معلوم تھا اور کچھ کو نہیں۔ جب عورتیں صبح کے وقت نماز پڑھنے آئیں تو ان کو پتہ چلا کہ پردے کا حکم آ چکا ہے۔ تو ایک عورت نے بچے کو گھر بھیج کر اس سے چادر منگوائی، اور پھر وہ پردہ کر کر اپنے گھر گئی۔ تو اس کے خاوند نے کہا تم ایسے ہی آ جاتی، تمہیں تو وہاں جا کے پتہ چلا تھا، گھر آ کر پردہ کرنا شروع کر دیتی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اللہ کا حکم ٹالوں، کہ اللہ نے حکم دے دیا تو میں اسے ٹالوں۔ یہ سنیں، ابو داؤد کی 4089 حدیث ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس وقت تو کچھ لوگوں کو معلوم تھا اور کچھ کو نہیں معلوم تھا۔ آج تو دنیا میں سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے اور ہم نے اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ آج تو پردے کے حکم کو آئے صدیاں گزر گئی، اور آج بھی ہم بے پردگی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ریمائنڈر کروا دوں کہ یو آر دا برینڈ ایمبیسڈر آف اسلام۔ ہم اسلام مذہب کی برینڈ ایمبیسڈر ہیں، اور جب بھی ہم باہر جائیں تو ہم پہچانی جائیں کہ ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارا پردہ ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے، ہماری پہچان کرواتی ہے کہ ہم اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب مرد حضرات میں داڑھیاں ہوتی ہیں، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں اور بہت سے مذہب کے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، مگر جو برقع ہے، جو پردہ ہے، وہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، اور جو آج ہم نے خود ہی ختم کر لی۔ ہم نے خود ہی اس سے اپنا تعلق توڑ لیا، ہم نے اپنے آپ کو ماڈرنزم میں چینج کر لیا اور اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ تو کیا اللہ ہماری اس زندگی سے خوش ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تو غضبناک ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ کب پورا کریں گے ہم اللہ کا حکم؟ کب کریں گے؟ آخر کب ہم پردہ کرنا شروع کریں گے؟ اس وقت جب ہم کفن میں لپٹے ہوں گے،
اور جب لوگ کہتے ہیں کفن میں لپٹے ہوئے کہ عورت کا چہرہ ڈھانپ دو، کوئی نامرد نہ دیکھے، کوئی غیر محرم نہ دیکھے، تو اللہ کی قسم میری ماں اور بہنوں، یہی ہمارا اس وقت کے لیے بھی ہے کہ ہمیں کوئی نامحرم نہ دیکھے، کوئی غیر نہ ہمیں دیکھے، ہم پردے میں رہیں، اس وقت کے لیے نہیں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہماری روح ہی نہ موجود ہو، ہمارا ایک جسم بے جان ہو جس سے ہم خود کچھ نہ کر سکتے ہوں، ہم لوگوں کے محتاج ہوں اور وہ ہمیں پردہ دیں۔ تو جب ہم حیات ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کا حکم فالو کر سکتے ہیں، پردہ کر سکتے ہیں، تو ہم پھر کیوں اللہ کا حکم نہیں مان رہے؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زمانہ جہالیت کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو۔ تو آج کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم بازاروں میں ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں شو آف کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، آج ہماری نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہماری خوبصورتی، ہمارے زیور اور ہمیں دیکھ کے اٹریکٹ ہوں، پر دیکھیں جب قرآن میں حکم آیا کہ لوگوں کو اپنے آپ کو نہ دکھاؤ، تو پھر ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف جہالیت ہے، اور ہم پردہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے حکم سے کیوں انکار کرتے ہیں جبکہ اللہ نے ان سب باتوں سے منع کیا ہے؟ ہم شو آف کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بن سنور کے جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ان سب باتوں سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم اللہ کا حکم کیوں ٹالتے ہیں؟ ایک سمپل سے اگزامپل ہے، ایک عورت جس نے پورا پردہ کیا ہوتا ہے اور ایک عورت جو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، جس نے دنیا کا سب کچھ پہنا ہوتا ہے، بال اپنے کھولے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو دیکھیں گے جو اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ اور اصل خوبصورت عورت کون ہے؟ جس نے اللہ کا حکم مان کر اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اصل خوبصورتی تو اس عورت میں ہے، اصل خوبصورت تو وہ عورت ہے جو اللہ کا حکم مان رہی ہے، نہ کہ وہ جو سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور کچھ لوگ آج کل اپنے پر بہت فخر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو پلٹ پلٹ کر دیکھیں، ان کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوں اور ان کو اہمیت دیں۔ اور قرآن میں اللہ نے سختی سے حکم دیا ہے کہ خوبصورتی کو دکھاؤ نہیں، تو پھر ہم کیوں اپنی خوبصورتی دکھاتے ہیں؟ ہم کوئی عام عورتیں نہیں، اللہ نے امت مسلمہ کی عورتوں کو کوئی عام نہیں بنایا، خاص بنایا ہے، مومن عورتیں ہیں ہم۔ اللہ نے ہمیں ایک امپورٹنٹ مقام دیا ہے، اللہ نے ہمارا ایک سٹیٹس رکھا ہے، اللہ نے ہمیں ایک پہچان دی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہم ایک الگ آئیڈینٹی بنانا، ایک الگ پہچان بنانا جو سب سے الگ ہو، پوری دنیا کی عورتوں سے الگ ہو، مومن عورتوں کی پہچان۔ اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے، پریشیس بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عام لوگوں کی طرح نہیں بنایا، تو پھر ہم اپنے آپ کو کامن کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح کیوں بنا رہے ہیں؟ اپنی خوبصورتی اور زینت کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی سکن شیڈز، اس کے فگرز میں نہیں، اس کی اصل خوبصورتی اس کا ایمان، اس کا تقوی ہے۔
میری ماؤں بہنوں، اپنا رول ماڈل ان کو بنائیں جو امت مسلمہ کی مائیں ہیں. صحابیات کو اپنا رول ماڈل بنائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں. نہ کہ ان عورتوں کو جو بے حیا بے پردہ ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. ان کے فیشن، ان کی عادات کو مت اپنائیں، ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں، بلکہ امت کی ماؤں کو اپنا رول ماڈل بنائیں. ہم کسی بے حیا کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو ہم بالکل اس جیسے نہ پردہ ہو جائیں گے اور اس کا انجام ہمیں دوزخ تک لے جائے گا. اور جب ہم اپنی ماؤں کو، امہات المؤمنین کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو ہم تو جنت تک جائیں گے. اور اگر ہم بے حیا لوگوں کو، بے پردہ لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو پھر ہم نے تو اپنا خود ہی دوزخ تک جانے کا راستہ بنا لیا. وہ لوگ تو دوزخ تک جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے. یہ بیکورڈ لوگوں کی پہچان ہے. وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو پردہ اور پردے والیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دراصل وہ پردے کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، وہ اللہ کے حکم، قرآن کی آیت، حیا کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور ان عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ اللہ کی نظر بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں سے بہتر ہوتی ہیں کیونکہ وہ بے پردگی کو پردے پر ترجیح دے رہی ہوتی ہیں. وہ پردہ کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں. وہ آپ سے بہترین ہیں جو پردہ کرتی ہیں. تو ہم پردہ کر کر بھی فیلڈز میں حصہ لے سکتے ہیں. آج ہر فیلڈ میں پردہ کرنے والی بھی ہوتی ہیں. وہ یہ ہمارا اپنا مائنڈ ہے اور ہم دنیا کے اوپر چلتے ہیں. ہم جو لوگ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے. اپنے خود سے نہیں سوچتے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے. ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، نہ کہ ہم نے دنیا والوں کا. ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے. تو پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور کیوں ہم دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے اگر شرم نہ کرو تو جو چاہو کرو. یعنی کہ جو شرم نہیں کرتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جسے شرم نہیں آتی کرنے میں کوئی کام بھی، تو وہ چاہے جو مرضی کرے. یہ صحیح بخاری کی 6120 حدیث ہے. اور پردے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عورت کی خوبصورتی اور زینت کو چھپانا. وہ عورت کی خوبصورتی اور زینت کو چھپانے میں کام آتا ہے اور بہت سی برائیوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اسے بچا کے رکھتا ہے. مگر آج ہم نے اپنے برقعوں کو زینت بنا لیا. ہم برقعے ہی ایسے پہنتے ہیں، اتنی فٹنگ والے، اتنے ڈیزائننگ والے کہ لوگ ہماری طرف خود ہی اٹریکٹ ہوں. آج کل کے برقعے، پردے والی چیز وہ ہی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہوتی ہے جو آج کل پہنے جاتے ہیں. اگر مارکیٹ میں ایسے برقعے اویلیبل نہیں تو آپ خود بنوا سکتی ہیں، آپ خود سلائی کروا سکتی ہیں جو ایسے عبائے ہوں جس میں پہننے والے کو پتہ نہ چلے کہ اندر کون ہے. کوئی جوان خاتون ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے، کوئی کیسی ہے. اس کے اعضاء، اس کا فگر نمایاں نہ ہو رہا ہو.
ایسا لباس پہنے، بلکہ ہم تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے عبائے ہوتے ہیں جو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھانپنا، ہم نے کور کرنا ہے، نہ کہ ریپنگ کرنی ہے۔ کور وہ ہوتا ہے کسی چیز پہ کپڑا ڈال دیا، اب وہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا چیز ہے، اندر اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اور ریپنگ وہ ہوتی ہے جب اس کو اچھی طرح سے کور کیا جاتا ہے اور نمایاں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا سائز، اس کا کیا ہے، اندر کیا چیز ہے۔ یعنی کہ اگر ڈبہ ہے، کوئی ہم ریپنگ کوئی چیز کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اسکوائر شیپ کا ڈبہ ہے، ریکٹینگل ہے، سرکل ہے، کیا اس کی شیپ ہے۔ تو اس طرح ہی عبایا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کورڈ کرنا ہے، نہ کہ ریپ۔ جبکہ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم کورڈ نہیں ریپنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اندر سے واضح نظر آتا ہے اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو کور کرنے کا، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کورڈ کرنا ہے، نہ کہ ریپنگ کرنا ہے۔ قرآن میرے گھر بھی ہے، قرآن آپ کے گھر بھی ہے، قرآن تمام امت مسلمہ کے گھر ہے۔ اسی قرآن میں پردے کا حکم ہے، صرف کچھ عورتوں کے لیے نہیں پردے کا حکم، کچھ مسلمان عورتوں کے لیے نہیں۔ جیسے نماز فرض ہے، اس طرح ہی پردہ بھی فرض ہے، اور یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ہے۔ آپ کو ایک حیا کی، بے حیائی کی موڈک سے اگزامپل دوں۔ ویسٹرن کنٹریز، وہاں پہ بیچ وغیرہ پہ جب وومنز ہوتی ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے، وہ سبھی جانتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ لباس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا وہ اسی لباس میں اپنے آفس جاتی ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ لباس ان کے رولز کے خلاف ہے، آفس کے رول کے خلاف ہے۔ وہ وہاں پر وہ لباس پہن کر نہیں جا سکتی، وہ وہاں کی ڈریسنگ ہی نہیں۔ تو ایسے ہی مسلمان عورتوں کی ڈریسنگ فٹنگ والے ڈریس نہیں، تنگ لباس نہیں، جو ان کو ریپنگ، جو ان پہ لپٹے ہوں، ریپنگ کی طرح ان کی ہر چیز واضح ہو رہی ہو، بلکہ ان کا لباس کورڈ، یعنی ایسا لباس ہے جو ان کو ظاہر نہ کرے، ان کو چھپا کر رکھے۔ They are the rules for the proper dressing. We can not just do want to do wish. مسلمان عورتیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے کوئی بھی کیسا بھی کسی بھی قسم کا ڈریس نہیں پہن سکتی۔ اسلام ایک پراپر ڈریسنگ، خاص قسم کی ڈریسنگ کا حکم دیتا ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے بعد بھی مسلمان خواتین اللہ کے حکم کو توڑے، اسے نہ سمجھیں، اس کی نافرمانی کریں اور انسانوں کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کریں، تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نہ کہ انسانوں کے حکم کو۔ ہم نے روزہ آخرت، قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا ہے، نہ کہ انسانوں کو۔ تو پھر ہم انسانوں کے رولز کیوں فالو کریں؟ تو پھر کیوں ہم انسانوں کی بات مانیں؟ ہم اللہ کے حکم کو کیوں توڑیں؟ تو ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رولز فالو کرنے ہیں، نہ کہ انسانوں کے بتائے ہوئے رولز۔ دیکھیں، اللہ نے جب بھی پردے کا تعلق قرآن میں خطاب کیا ہے، ایمان والیوں نہیں کہا، ایمان والوں کہا ہے، کیونکہ ایمان والیاں ہیں ماتحت ایمان والوں کے ہوتی ہیں، عورتیں ماتحت ہوتی ہیں مردوں کے، کیونکہ مین آر دا پروٹیکٹر، مین پروٹیکٹر ہیں،
اگر مرد حضرات ہی پردے کی امپورٹنس چھوڑ دیں، کچھ لوگ مرد ہوتے ہیں، گھر کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ پردہ کرنے کا کیا فائدہ، پردہ یہ ماڈرنزم میں خراب کر رہا ہے، نہیں عبایا مت پہنو، ایسے ہی چادر لو. تو وہ جب کہ مین پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہی جب اس چیز سے منع کریں گے تو پھر عورت کیسے کرے گی؟ اور جب بھی پردے کا حکم دماغ میں آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ پردے کا حکم سورہ نور میں سب سے پہلے مردوں کو اللہ نے دیا ہے. کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس لیے میری مرد حضرات بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں پردہ کرنے کا کہیں، اور وہ بھی اپنی نگاہوں کا بھی پردہ کریں، اور اپنے گھر کی عورتوں کا بھی پردہ کرنے کا کہیں، ان کو پردہ کروائیں. ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر کی عورتوں سے لگایا جا سکتا ہے، اس کے گھر کی عورتوں کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے پردے سے لگایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو پردے کے بارے میں نصیحت کی جا رہی تو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو ٹرولنگ نہیں کر رہے. اگر آگے کھائی ہو تو کوئی آپ کو بتا رہا ہو کہ آگے کھائی ہے مت جائیں آپ گر جائیں گے، تو وہ آپ کا ویل وشر ہے، نہ کہ آپ کا دشمن. اور اللہ نے آپ کو پردے کا حکم دیا، ہمیں دیا، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو ہم نے اللہ کے حکم کو اگنور نہیں کرنا، اسے پورا کرنا ہے. اور کوشش کریں جو مائیں بہنیں اسکارف لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، وہ عبایا پہنیں، اور جو عبایا پہنتی ہیں وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپیں، نہ کہ وہ امید چھوڑ دیں اور اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور ماڈرن زمانے کو دیکھ کر وہ بھی اس میں ہی ڈلنا شروع ہو جائیں. نہیں، بلکہ اپنے اللہ کے حکم کو مانو، اور جو نہیں وہ بننے کی کوشش کرو، اور جو ہے اس سے بہترین بننے کی کوشش کرو، تاکہ ہم جب آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں کہ اللہ کا ہم نے حکم مانا ہے، اور اللہ کو بھی ہم پہ غرو ہو کہ میرے بندی نے میرا حکم مانا ہے، نہ کہ اس نے میرا حکم ٹالا. ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں، نہ کہ ان لوگوں میں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں اللہ کا وہ حکم پورا کرنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں پردہ کرنے کا کہا ہے تو ہم نے پردہ کرنا ہے، اور وہ پردہ ہی ہمارا حسن ہے. ہم میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی پردہ کریں اور اپنے چھوٹوں کو بھی پردہ کرنا سکھائیں، اور اپنے ارد گرد اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں کہ تمام لوگ خود بخود ہی ان کو دیکھ کر پردہ کرنے لگے. اور جب ہم قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں تو ہم اللہ کو بتا سکیں کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. اور مرد حضرات سے بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کروائیں اور پردہ کرنے کا کہیں، اور وہ بھی ماحول ایسا بنائیں، وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں جیسا ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بھی وہ کریں، اور عورتوں کو جو حکم دیا ہے وہ بھی وہ کریں. کیونکہ بے پردگی، عورتوں کی بے پردگی گناہ گار کرتی ہے مردوں کو بھی، اور آپ کو بھی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. تو اللہ جو کہتے ہیں وہ اللہ پورا کرتے ہیں بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں اپنا وعدہ پورا کرنے والا. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حیا دار بنائے رکھے،
پردے دار بنائے رکھے. جو پردہ کرتے ہیں ان کو اسی پہ مرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو اللہ کا حکم ماننے کی توفیق دے، اور ہم کو صرف کہنے اور سننے والا نہ بنائے بلکہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے. تمام باتوں پر اور تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پر ہم دوسروں کو کہیں نہ اور سنیں بھی نہ، بلکہ ہم خود اس پر عمل کریں. جزاکم اللہ خیر وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.